ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ عشرہ چہلم کی نویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ تاریخ شیعت پر مسلسل ہم 8 روز سے آپ سے محو گفتگو ہیں۔ موضوع بڑا وسیع موضوع، لیکن چونکہ کبھی منبر پہ ماضی میں زیر بحث نہیں آیا، اس لیے انوکھا پن تو موضوع میں ہے ہی، لیکن یہ اطمینان ہوا کہ لوگوں نے، سننے والوں نے، جوانوں نے باتوں کو محفوظ کیا، فرمائشیں بھی کی، توجہ بھی دلائی۔ ساتویں تقریر میں گفتگو 8ویں امام پر رکی تھی۔ فرمائش آئی کہ وہاں سے آپ نے تاریخ شیعت کو کچھ ادوار چھوڑ دیے، تو چونکہ فرمائش ہے اس لیے وہیں سے میں گفتگو کروں گا کہ امام ثامن کی شہادت کے بعد پورا ایران حلقہ تشیع میں داخل ہو چکا تھا، اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ شیعت سے پہلے چونکہ ایران میں سنی حکومتیں رہیں، اس لیے اکثریت اہل سنت کی تھی، اور دونوں مذہب، دونوں مکتبہ فکر، شیعہ اور سنی، دونوں کا علمی کام ایران میں ہی ہوا، دونوں کی فقہ، حدیث، تفسیر، ہر چیز کی تدوین ایران میں ہوئی۔ تو عالم اسلام صرف شیعت پر یہ الزام نہیں رکھ سکتا کہ یہ ساری کی ساری ایرانیت ہے، اس لیے کہ اگر مائنس کر دے مسلمان اپنی کتابوں کو تو کچھ بچتا ہی نہیں۔ بخاری، مسلم، بیضاوی، امام رازی، زمخشری، نیشاپوری، یہ سارے کے سارے مورخ ایرانی ہیں، اور انہی کتابوں پر تمام فرقوں کا دار و مدار ہے۔ جتنی تفسیریں لکھی گئیں، جتنی حدیثوں کی کتابیں لکھی گئیں، جتنی فقہ کی کتابیں، سب ایران میں اور ایرانی مورخین میں لکھی۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ ایران میں ہی سب کچھ لکھا گیا، لیکن جتنے مورخ گزرے، جتنے محدث گزرے، ان کی کتابوں میں سب سے زیادہ فضائل جو آئے وہ علی بن ابی طالب کے، وہ شیعہ ہو یا سنی، وہ شیعہ ہو یا سنی۔ شیعوں کی کتابیں تو بعد میں ایران میں لکھی گئیں، پہلے سنیوں کی کتاب،
اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ ایران میں جتنے صوفی گزرے، جتنے شعراء گزرے جو شیعہ نہیں تھے، انہوں نے اول سے آخر تک اپنے کلام میں سوا علی کے کسی اسلامی شخصیت پر گفتگو نہیں کی۔ عطار، نیشاپوری، فردوسی، سعدی، شیرازی، جتنے شعراء بڑے بڑے ایران میں اہل سنت والجماعت گزرے، انہوں نے سوا علی کے معجزے، علی کی فضیلتیں، علی کی شان میں حدیثیں، اور اگر ان شعراء نے نثر کی کتابیں، مثلا ملا جامی نے نثر کی کتاب لکھی تو پوری کتاب امیر المومنین کی مدح، اور مولانا روم کا نام آپ نے سنا ہے، مثنوی مولانا روم، شمس تبریز، یہ بس سوتے ہیں تو علی علی کہہ کر، اٹھتے ہیں تو علی علی کہہ کر، کسی کی بات ہی نہیں کرتے۔ تو اب جب دیگر فرقوں کا یہ حال ہے تو ایک شیعوں پر کیا الزام ہے کہ علی کو بڑھا دیا، علی کو بڑھا دیا؟ نہیں، علی کو کسی نے نہیں بڑھایا۔ عام خطا کار انسانوں کی کیا مجال ہے کہ علی کو بڑھا سکتے؟ جس کا رتبہ خدا نے بڑھایا ہو، نبی نے بڑھایا ہو، اس کو ہم کیا بڑھائیں گے؟ ایک ذرا سی خامی نگاہوں کی یہ ہے، سوچ و فکر کی کجی ہے کہ پورے عالم اسلام میں ہم کیا کریں کہ کسی فرقے کے پاس یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ محفل سجا کر علی کی فضیلت سنانا۔ 14 صدیوں سے محفلیں سجتی ہیں، فضائل سنائے جاتے ہیں، چونکہ کسی اور کے لیے آج تک محفل سجی ہی نہیں، اس لیے ہر ایک کو علی علی سنائی دیتا ہے۔ اگر اس علی علی کی گونج میں کسی کا دل چاہے تو کسی اور کے نام کی محفلیں سجائے، کیوں نہیں سجاتے؟ کس نے روکا؟ دیکھیے، کسی کے ذکر کو اخباری بیانات سے بلند نہیں کیا جا سکتا۔ اخبار کی زندگی کتنی، صبح کو شائع ہوا، نگاہ سے گزرا، جھوٹا ہوا پیروں میں آیا، لانڈری میں گیا، کپڑے بندھے، شام تک بازار میں سڑک سے چیچڑا اڑنے لگا، تب ماضیہ کیا رہا؟ اخباری ٹکڑا۔ علی اخباری نہیں ہے، علی اشتہاری نہیں ہے، علی آسمانی ہے۔ اور پھر چونکہ لوگوں نے چاہا کہ بڑھا دیں کچھ لوگوں کو، تو چونکہ بڑھا کر علی کے مقابل نہ لا سکے، تو یہ تو نہ کہہ سکے کہ علی سے چھوٹا نظر آ رہا ہے، کبھی علی کو بڑھا دیتے ہیں، علی کو بڑھا۔ ارے تمہارا والا بڑھتا نہیں، گھٹتا جاتا ہے، ہم بڑھاتے نہیں، وہ بڑھتا جاتا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارا کوئی بس نہیں ہے۔ جاؤ جامی سے کہو، سادی سے کہو، شیرازی سے کہو، عرفی سے کہو، مولانا روم سے کہو، شمس تبریز سے کہو، معین الدین چشتی اجمیری سے کہو، نظام الدین اولیاء سے کہو، گنج شکر سے کہو، داتا گنج بخش سے کہو، مست قلندر سے کہو، مولی شاہ قلندر سے کہو کہ کیوں بڑھایا؟ وہ جانتے تھے کہ اگر علی علی نہ کریں گے تو ہمیں کون پہچانے گا، پھر ہم کو کون جانے گا، ہمیں کون پہچانے گا۔ اس لیے ایران پر الزام نہیں ہے، ترکی والے بھی
علی کے دیوانے ہو گئے. ایک ایران پہ کیا الزام ہے؟ لبنان والے، اور سب کو فضیلتیں بیان کرتے رہے. وہ ملک جہاں 40,000 ممبروں سے 40 برس علی پر تبرہ ہو، وہ ملک ایران سے بھی آگے بڑھ گیا، ترکی سے بھی آگے بڑھ گیا. وہاں کا صدر حافظ الاسد علوی ہے، سب اپنے کو علوی کہتے ہیں. وہ اتنا آگے بڑھے کہ بچہ پیدا ہوا، بچے کو لے کے پہاڑی پر آئے، کھڑے ہوئے اور کہا جس کو سب خدا کہتے ہیں، اگر تو اس کا بندہ ہے تو مر جا، اور اگر ہمارے خدا علی کا بندہ ہے تو زندہ رہے. زندہ رہتا ہے. جبھی تو سامنے اکثریت ہے تو اب ان کو کون روکے بھائی جا کر؟ کس کی مجال ہے کہ ان کو روک دے جا کر؟ اس لیے کہ ان کا کہنا تو یہ ہے کہ ہم جیب میں پستول ہر وقت رکھتے ہیں، اور جہاں کوئی قریب آیا ہاتھ ہمارا پہنچا وہاں، اور اگر ذرا سے کوئی ہمارے خدا کی شان میں گستاخی کر دے تو گولی چل جاتی ہے. پاکستان تھوڑی ہے جو چاہا کہہ لیا. جاؤ آزاد علاقوں میں جاؤ تو پتا چلے کہ علی علی کیا ہے. کچھ کہہ کر دیکھو، پھر اس کے بعد معلوم ہو کہ علی کی دنیا کہاں ہے، اقتدار کہاں ہے. علی کا حکم، علی کا ملک بڑا وسیع ہے، قلب میں، ذہنوں میں، علم میں، زمینوں میں مقید نہیں ہے. علی کا ملک جہاں 40 برس تبرہ ہو، آج وہاں علی علی ہوتا ہے. اور صرف علی علی نہیں بلکہ وہ علی کو اپنا خدا کہتے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ نہ ہم روک سکتے ہیں نہ آپ انہیں روک سکتے ہیں. بھلے وہ جہنم میں جائیں، جہنم میں جلیں، کچھ بھی ہو، قدرت نے یہ چاہا کہ جہاں 40 برس میرے ولی کو، میرے علی سے برا کہا گیا ہے، وہاں ذرا خدائی کے نعرے بھی لگ جائیں. اس نے چاہا ہے، ورنہ انہیں زندہ کیوں رکھا، تباہ کر دیتا. اللہ بھی کبھی کبھی لوگوں کو جلاتا ہے، جلاتا ہے، جلا رہا ہے، جلاتا رہے گا. اور جلنے والے، یاس لگانا چنگیزی نے کہا تھا، جلنے والوں کو جلنا بھی نہیں آتا، جلنے والوں کو جلنا بھی نہیں آتا. یہ جلنا کوئی جلنا ہے کہ رہ گئے دھواں ہو گیا؟ یہ جلنا کیا جلنا، دھواں فضا میں بکھر جاتا ہے، جلنے والے کا نام و نشان نہیں رہ جاتا. بنو تو چنگاری بنو، بنو تو شعلہ بنو، بنو تو انگارہ بنو، بنو تو آگ بنو، تاکہ آگ سے جلا تو سکو، جلا تو سکو. اور جلانے کے طریقے بھی عجیب عجیب ہیں. غالب کو خیر آبادی ملا نے لکھا، اب تو بوڑھے ہو گئے ہو، اللہ اللہ کرو، مسجد جایا کرو، مسلمان ہو جاؤ. کب تک اسی طرح پڑے رہو گے دہریت میں؟ جواب لکھا غالب نے کہ تم میرے مذہب اور ایمان کو للکار رہے ہو تو لو سن لو میرا ایمان کیا ہے. میں اللہ کو لا شریک مانتا ہوں، اور تمہاری طرح اس کو ظالم نہیں مانتا، میں اس کو عادل مانتا ہوں. اور میں 1,24,000 انبیاء پر ایمان رکھتا ہوں، اور نبی آخر پر نبوت ختم ہوئی. تمہاری طرح نبی کو خطا کار نہیں سمجھتا، میں عصمت کو شرط نبوت سمجھتا ہوں. اور بعد نبی 12 امام ہوئے، امام اجماع سے نہیں بنتے بلکہ اللہ بناتا ہے، حکم اللہ سے نبی مقرر کرتا ہے. میرے 12 امام ہیں، پہلا علی ہے، سن حسن سن حسین سب سے نام گنوائے اور کہا اب تک میرا امام زندہ ہے. یہ میرا عقیدہ ہے، توحید و عدل و نبوت و امامت و قیامت پر میں عقیدہ رکھتا ہوں.
اس عقیدے کے بعد بھی اگر مرنے کے اللہ نے مجھ کو جہنم میں بھیج دیا تو میں شکوہ نہیں کروں گا کہ ایمان اتنا اچھا تھا پھر جہنم میں کیوں بھیج دیا، بلکہ میں شکر کروں گا کہ کم از کم میں جہنم کا ایک کنڈا بن جاؤں گا اور علی کے دشمنوں کی آنکھ کو تیز کروں گا، جلاؤں گا ان کو۔ غالب دیکھا آپ نے کیسے کیسے لوگ گزر گئے، علی علی کرنے والے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر صدی میں، ہر برس میں، ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قریے میں علی علی ہوا۔ زمین کا کوئی چپا باقی نہیں کہ جہاں علی علی نہ ہوتا ہو۔ وقت کم تھا، نئی تقریر آ گئی، ورنہ میں روئے زمین کے ایک ایک چپے کا حال سناتا کہ شیعت کیسے پروان چڑھی، کس ملک میں کیا ہوتا ہے، آپ کو عجائبات سناتا، لیکن وقت ختم ہو گیا، کہانی رہ گئی، موضوع رہ گیا، وقت گزر جاتا ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ نشستیں ہوں گی، ہم گفتگو کریں گے۔ امام رضا کے بعد ایران حلقہ تشیع میں آ گیا، لیکن ایران عربیوں کے اس عمل سے انتہائی نالا تھا۔ اگر ذرا سے بھی دارالحکومت میں علی کے خلاف کوئی گفتگو ہو جاتی تو ایرانی ناراض ہو جاتے، بادشاہ سے موقع ڈھونڈتے تھے کہ کب ہم انتقام لے لیں اگر کوئی علی کی توہین کرے گا۔ امام رضا، امام محمد تقی صلوات اللہ علیہ وسلم، پیریڈ مختصر ہے، 25 برس کی عمر ہمارے اس امام نے پائی، پھر 10ویں امام کا دور ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ دارالحکومت مدینہ، پھر کوفہ، پھر بغداد، اور مسلمانوں کا چوتھا بڑا دارالحکومت جو آخری بنا وہ سامرے کو تعمیر کروایا عباسیوں نے بغداد کے بعد۔ متوکل وہ بادشاہ آیا کہ جس نے معاویہ کی بدعتوں کو دوبارہ زندہ کیا، بلکہ جو کام معاویہ سے رہ گئے تھے ان کو متوکل نے پورا کیا۔ معاویہ نے 40 برس علی پہ تبرہ کروایا، لیکن متوکل نے یہ کیا کہ اپنے بھرے ہوئے دربار میں اس کے دربار کا ایک مسخرہ، روزانہ قبا کے نیچے پیٹ پر تکیے باندھ کر اپنے پیٹ کو پھلا کر دربار میں آتا اور تمام درباری اٹھ کر قہقہے لگا کر کہتے ھذا امیر المومنین، علی آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں۔ اور جب خوب قہقہے لگ چکے کہ علی آ گئے تو وہ مسخرہ جو علی بن کر آتا تھا وہ دربار میں ناچنا شروع کرتا اور شرابیں چلنے لگتی اور علی کا مذاق اڑایا جاتا۔ ایرانی دانت پیس پیس کر رہ جاتے کہ دربار میں علی ابن ابی طالب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور امام وقت علی نقی قید خانے میں ہیں، حسن عسکری بھی سامرے کے قید خانے میں ہیں۔ ایرانی لاچار ہیں، مجبور ہیں، اس لیے کہ امام قید میں۔ یہاں تک کہ متوکل کا ظلم بڑھتا گیا کہ جب اسے پتا چلا کہ کربلا زائر جاتی، ہاتھ کٹوائے، پیر کٹوائے، کربلا کا راستہ بند کر دیا، نجف کا راستہ بند کر دیا۔ حد یہ ہے دشمنی کی کہ اپنے دونوں بیٹوں کو پڑھانے کے لیے عالم وقت ابن سکیت کے پاس بھیجتا تھا مسجد میں۔ ایک دن آیا دیکھنے کے لیے کہ بیٹوں کو کس طرح پڑھا رہا ہے عالم اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تقیے میں بیٹوں کو پڑھاتا تھا، لیکن آج کا دن ایسا قیامت تھا کہ وہ تقیہ نہ کر سکا۔ جب متوکل کی سواری آئی تو بار رک گیا اور کہا ابن سکیت، میرے یہ دونوں بیٹے پڑھائی لکھائی میں کیسے ہیں؟ کہا اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ کہا میرے بیٹے ذہین ہیں؟ کہاں ذہین ہیں۔ کہا تو پھر کیا خیال ہے؟ میرے یہ دونوں بیٹے علی کے بیٹے حسن اور حسین سے افضل ہیں نا؟ دیکھیے محبت علی کہاں کہاں امتحان دیتی ہے۔
تم کیا امتحان دو گے؟ تم بہت چین سے ہو، بہت آرام سے ہو، کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ دور ختم ہو گیا، اب وہ دور نہیں ہے جب علی علی کہا تو قتل کر دیے گئے، اب تو بڑے امن اور چین کا دور ہے۔ اب یہ دور دیکھو، اس نے کہا یہ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین سے افضل ہیں نا، تو ایک بات ابن سکیت کھڑا ہو گیا، ملازم ہے، بادشاہ ظالم و جابر ہے، ابن سکیت جانتا ہے، لیکن آج ایمان کا امتحان آ گیا، اس لیے اتر کا سن متوکل، وہ جو علی کا غلام قمر تھا، اس کے پیر کی جوتی کا جو تسمہ ہے، اس کے برابر بھی تیرے بیٹے نہیں۔ حسن حسین کی بات کرتا ہے، وہ جو خاک قدم ہے جوتی کی قمبر کے، اس کے برابر بھی تیرے بیٹے نہیں، تو حسن حسین سے ملاتا ہے اپنے بیٹوں کو؟ بس اعلان کر دیا ایمان کا، تو حبشی غلاموں کو بلا کر حکم دیا، نکیلے جوتے پہن کر اسی صحن مسجد میں لٹا کر اسے ران ڈالو۔ نکیلے جوتوں سے ابن سکیت کو ران ڈالا گیا، اور جیسے جیسے موت قریب آتی کہتا یا علی یا علی۔ یہ ہے وہ دور متوکل کا دور۔ دیکھا آپ نے کتنا حرام زادہ ہے متوکل، وہ جو کا مذاق اڑواتا ہے، مسخرے کو علی بناتا ہے۔ لیکن میں پوچھوں متوکل، تیرا نشان قبر بھی کہیں ہے؟ تیری اولاد کا بھی پتا ہے؟ قرآن نے پکار کر کہا کیا بتاؤ ابتر کون ہے، علی یا متوکل؟ علی آج بھی کوثر ہے، متوکل آج بھی ابتر ہے۔ ارے اگر دشمنی نہ کرتا تو آج تیرا نام کون لیتا؟ تیرے مداح کو تیرا نام بھی نہیں لیتے، تیرے مداح کو تیرا نام بھی نہیں لیتے۔ اور دشمنی کی وہ آخری حد کہ جب تخت نکلا بازار میں متوکل کا، تو کہا علی نقی 10ویں امام آپ کے باندھ کر زنجیروں سے تخت میں باندھ دو، اور گھسیٹتے ہوئے بازار میں علی نقی کو لے چلو۔ بادشاہ کی سواری، بادشاہ تخت پہ اور آپ کا امام تخت کے پیچھے رسیوں سے باندھ کر سڑکوں پر کھینچا گیا۔ بس یہی دن تھا کہ ظلم حدوں کو پار کر رہا تھا۔ ایک جملہ کہا آپ کے 10ویں امام نے، پروردگار میں ناقہ صالح سے کم تو نہیں؟ یہ جملہ آپ کو پتا ہے نا؟ صرف 3 معصوموں نے قرآن کی اس آیت کو استعمال کیا ہے، یا علی نے، یا حسین نے، یا علی نقی نے۔ علی نے کہا تھا اس وقت جب ابن ملجم نے ضربت لگائی، پروردگار میں ناقہ صالح سے کم نہیں ہوں۔ حسین نے کہا بچے کو ہاتھ پر بلند کر کے جب تیر لگ چکا، پروردگار میرا یہ بچہ ناقہ صالح سے کم نہیں۔ تیسری بار تاریخ میں یہ جملہ آیا، علی نقی نے کہا پروردگار میں ناقہ صالح سے کم نہیں۔ اب یاد رکھیے گا تاریخ کے 3 جملے معصوم کی زبان سے سنا دیے، چوتھے معصوم نے یہ آیت نہیں پڑھی۔ اور تاریخ میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے کہ اگر معصوم کی زبان پر ناقہ صالح کا لفظ آ جائے تو پھر قاتل نہیں بچتا، نہ ابن ملجم بچا، نہ حرملہ بچا، اور نہ متوکل بچا۔ دن گزرا، رات آئی، تو اب میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایرانی شیعہ ایرانیوں سے ڈرتا تھا متوکل، اس لیے سامنے میں چاروں طرف جتنے سپاہی دربان حاجب لگائے تھے، سارے باڈی گارڈز ترکی تھے۔ جب یہ واقعہ ہو چکا، اسی رات ترکی غلاموں نے خوابگاہ میں متوکل کو سوتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ دیکھا معصوم نے کہا ناقہ صالح سے کم نہیں ہوں، قاتل نہیں بچا۔ ترکی غلاموں نے متوکل کو مار ڈالا۔ یہی دور ہے کہ جب 11ویں امام کا دور آیا، قید میں ہیں لیکن یہ خبر ہے
کون کہاں سے آئے گا؟ پتا ہے کہ رومی حکومت میں بادشاہ روم کی پوتی کی شادی اس کے چچا کے بیٹے سے ہے، اور روم کا دربار صلیبیں چاروں طرف کمکمے جواہرات چمکتے ہوئے، کئی ہزار تخت کے پائے جن پر شادی کا اہتمام، آندھی آئی طوفان آیا، صلیبیں ٹوٹی اور گری، تخت کے پائے ٹوٹ گئے۔ اب دوسرے پوتے سے چاہا روم کے بادشاہ نے شادی ہو جائے، لیکن اب پوتی کی شادی جس کے ساتھ ہونا چاہتی ہے شادی نہیں ہو پاتی، یہاں تک کہ روم پر حملہ ہو گیا، روم میں بھگدڑ مچ گئی، سب قیدی بنا لیے گئے۔ اسی رات جب سب قیدی بنائے گئے اور قید خانے سے جب عورتیں بھاگ رہی تھی تو ایک ایسی بیوی بھی تھی جس کی عمر 14 برس کی تھی، جب قید میں سوئی تو کسی بیوی نے آ کر کہا تو میرے لیے ہے تو شاہ روم کی پوتی، لیکن تو نے دیکھا کہ شاہ روم تیری شادی کسی عیسائی اپنے پوتے سے نہ کر سکا، تو میرے لیے ہے، تو میرے لیے ہے۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں نبی آخر کی بیٹی فاطمہ ہوں، تو میری بہو بننے والی ہے۔ اے ملکہ تو میری بہو بننے والی ہے، بہت جلد میرے بیٹے سے تیرا عقد ہوگا۔ میں نے کہا اپنے بیٹے کو دکھائیے۔ جناب فاطمہ نے امام حسن عسکری کو بلایا، کاندھے پر ہاتھ رکھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن تم صبح تک بات نہیں کر سکتی جب تک کہ کلمہ پڑھ کر ہمارے دار اسلام میں نہ آ جائے۔ امام کہتے ہیں کافور غلام کو بلا کر، کون؟ 10ویں امام، یہ تھیلی لے جا اور بغداد کے دجلہ کے پل پر چلے جانا، کشتیاں آئیں گی، کنیزیں آئیں گی، غلام آئیں گے، سب بک جائیں گے، ایک کنیز بچ جائے گی اور وہ کہتی ہوگی خبردار کوئی مجھ کو نہیں خرید سکتا، کوئی میرا قریب نہیں آ سکتا۔ کافور جب تو پہنچے گا تو وہ دینار کی تھیلی دے دینا مالک کو، اور وہ یہ کہتی ہوگی اپنے مالک سے، سوداگر سے، میرا خریدنے والا آیا چاہتا ہے، آیا چاہتا ہے، ایسے میں تو پہنچ جائے گا۔ کافور نے خریدا، لایا، ملکہ کو علی نقی کی خدمت میں اپنے بیٹے حسن عسکری سے عقد پڑھا۔ شاہ روم کی پوتی کنیز بنا کر بھیجی گئی، اور بنا کر جب بھیج دی گئی تو اسلام کی ملکہ بنا دی گئی، نرجس خاتون کا لقب پایا، نرجس خاتون کا لقب پایا۔ اور پھر وہ رات بھی آئی کہ جب نویں امام محمد تقی کی بیٹی حکیمہ خاتون کو روک لیا کہ پھپھی آج نہ جائیے، بلکہ آج آخری حجت زمانے کی دنیا میں آنے والی ہے، تو میں تو آثار ولادت نہیں پاتی، کہ نرجس خاتون سے بیٹا پیدا ہوگا، اور جو پیدا ہوگا وہ امام آنے والا ہے جو عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دے گا۔ وہی رات تھی کہ حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ اسی رات جب ولادت آئی تو میں نرجس کے پاس تھی، چراغ گل ہو گئے، چراغ گل ہو گئے، میری نگاہوں کے سامنے پردے پڑ گئے، لیکن اچانک ایسا منور ہوا حجرہ جیسے آفتاب نکل آیا ہو میرے حجرے میں۔ اب جو میں نے دیکھا بچہ سجدے میں تھا، اب جو میں نے دیکھا تو مہر امامت پشت پر تھی، بچے کو میں نے گود میں اٹھا لیا۔ اب جائیے سامنے کہ وہ سردار ہے جہاں امام کی غیبت ہوئی، زینے اتر کر وہیں قریب میں وہ کنواں ہے جس کنویں پر نرجس خاتون بیٹھی ہوئی اپنے لال کو دودھ پلا رہی تھی۔ اب جو گھبرا کر منہ ہٹایا تو وہ شیر مادر جو قطرے ہوٹوں میں لگے رہ گئے تھے کنویں میں گرے، اللہ نے وہ شیر مادر نرجس کا کنویں میں 2 موتی بنا دیے۔ آج بھی لوگ کنویں میں دیکھتے ہیں تو 2 جگمگاتے موتی نظر آتے ہیں۔ یہ ہے تاریخ تشیع، کتابوں سے سمجھ میں نہ آئے تو خراسان جاؤ، نجف جاؤ، کربلا جاؤ، کوفے جاؤ، بغداد جاؤ، قازوین جاؤ، سامرے جاؤ، سرزاب میں جاؤ، مزاروں کی شان دیکھو اور پھر سوچو کہاں ہے قبر مروان، کہاں ہے عبد الملک بن مروان کا جا ہوا شان، کہاں ہے اشام، کہاں ہے منصور دوانقی، کہاں ہے صفا، کہاں ہے ہارون، کہاں ہے مامون، کہاں ہے معتمد، کہاں ہے معتصم، یہ سب کہاں چلے گئے؟
یہ شہر بسانے والے، یہ خزانوں والے، یہ دولتوں والے، یہ لشکروں والے، یہ سب کہاں گئے؟ ان کا دبدبہ کہاں گیا؟ ان کا جاہ و حشم کہاں گیا؟ ان مزاروں کا تباہ تاریخ تشیع ہے۔ دشمنی یہ ہے مزاروں کے سجدے نہ کرو، حرام ہے، بدعت ہے، یہ منہ چڑھانا ہے۔ حرام اور بدعت کچھ نہیں ہے، یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے ہمارے والوں کا کہیں نہیں۔ بس ساری بات آنکھ سے لگانے کو قبریں نہ ملی، اسی لیے صوفیوں کے مزاروں کا سہارا لیا۔ چلو یہی صحیح بھاگتے بھوت کی لنگوٹی، چلو یہی قبریں چلا لو، لیکن یاد رکھو معصوم کی قبر کا مقابلہ دنیا کا کوئی مزار نہیں کر سکتا۔ آج بھی خراسان کو دیکھو جا کر تو سر تنگ ہو کر اسی عمارت میں گھوم گھوم کر چکرا کر انسان سوچتا ہے یہ عمارت بنی کیسے؟ اور دنیا کی کسی عمارت میں یہ شان، یہ نور، یہ ملائکہ کی پروازیں، یہ پرندوں کا آنا، یہ بہاریں، یہ فضائیں کہیں نظر نہیں آتی۔ یہ ہے تاریخ تشیع۔ امام گیا غیبت میں، لیکن لگتا ہے کہ زمانہ جاگ رہا ہے، ایسا نہیں کہ زمانہ سو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوچھا تھا معصوم سے کہ جب وہ پردے میں ہوں گے تو قوم کیسے چلے گی؟ کہا ہوں گے پردے میں، لیکن یاد رکھنا کہ جیسے آفتاب اپنی آب و تاب کے ساتھ نکل آئے، لیکن بادل کا ایک ٹکڑا آ کر آفتاب کو ڈھانپ لے، پھر بھی اندھیرا نہیں ہو جاتا ہے، روشن رہتا ہے زمانہ۔ وہ ہے پردے میں، لیکن پردے سے نور چھن چھن کر آ رہا ہے، اس لیے تو زمانہ روشن ہے، اسی لیے زمانہ روشن ہے۔ اور کبھی کبھی گہرے بادل ہوتے ہیں، پھوار پڑ رہی ہوتی ہے، ترشح ہو رہا ہوتا ہے، ایسے میں روشنی پھیل جاتی ہے، لوگ حیران ہوتے ہیں اتنے گھنے تو بادل ہیں، سیاہ بادل ہے، بارش ہو رہی ہے، یہ دھوپ کہاں سے نکل آئی؟ معصومین کا کہنا ہے وہ دھوپ نہیں ہوتی، امام زمانہ کی سواری ادھر سے گزر رہی ہوتی ہے۔ وہ امام کی سواری آثار چھوڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ زمانہ آثار کی تلاش میں ہے تو تلاش کر لے، پردے میں ہیں، لیکن عالم مر جائے تو قبروں پر آ جاتے ہیں، انگلی سے مرثیہ لکھ کر چلے جاتے ہیں۔ شیخ مفید کی جب قبر بنی تو امام زمانہ آئے اور قبر پہ مرثیہ لکھ دیا، شیخ مفید کا مرثیہ لکھ دیا۔ علامہ ہلی راہ میں ہو اور کچھ سوچ رہے ہوں تو وہ آ جاتے ہیں، عرض بولی جا رہے ہوں اور کچھ سوچ رہے ہوں تو وہ راہ میں آ جاتے ہیں، بتا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں۔ علامہ ہلی خواب دیکھتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، اور خواب دیکھ کر اپنی کتاب کے حاشیے پر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس خواب کی سچائی اگر چاہتے ہو تو دیکھو اس کے نیچے میں لکھتا ہوں کہ میں فلاں تاریخ مر جاؤں گا، فلاں دن مر جاؤں گا، فلاں مہینے میں مر جاؤں گا، فلاں سن سے مر جاؤں گا۔ اگر یہ تاریخ سچ نکلے تو یہ خواب سچ ہے۔ میں نے خواب دیکھا، اس دن مرے علامہ ہلی، جو کچھ انہوں نے لکھا تھا وہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا، حجرہ رسول تھا، رسول نے بلا کر مجھے اپنے پہلو میں بٹھا لیا، مجھ سے رسول باتیں کرنے لگے، ایسے میں موسیٰ آ گئے، موسیٰ آئے تو نبی کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے، دوسری طرف حضرت موسیٰ سے بھی بٹھا لیا۔ اب جو حضرت موسیٰ بیٹھے تو علامہ ہلی سے باتیں کرنے لگے۔ جب جناب موسیٰ نے کہا اے نبی آخر میں تو آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، یہ کون آدمی ہے جس سے آپ اتنی دیر سے باتیں کر رہے ہیں؟ ایک نبی آیا ہے، ایک نبی آیا ہے اور آپ مسلسل اس آدمی سے باتیں کر رہے ہیں، اس کو تو میں نے نہیں پہچانتا۔ تو رسول خدا مسکرائے تو آپ خود ہی سے پوچھ لیجئے یہ کون ہے، آپ خود اس سے پوچھ لیجئے یہ کون ہے۔ تو ایک بار حضرت موسیٰ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں ہلی ہوں، حسن بن احمد بن فلاں بن فلاں بن فلاں، فلاں شہر کا رہنے والا ہوں، فلاں خاندان سے ہوں، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ جب سب بتا چکے تو حضرت موسیٰ نبی آخر سے کہنے لگے کیا یہ آپ کی امت کا آدمی ہے؟ تو پوچھ لیجئے آپ ان کی امت کے؟ کہاں؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا قول ہے کہ سوال جب کیا جائے تو اس کا جواب مختصر دیا جائے اور جامع جواب ہو،
ہو؟ میں نے تو اتنا پوچھا تھا آپ کون ہیں، انہوں نے اتنی طویل گفتگو کی کہ اتنا عرصہ گزر گیا، جواب تو مختصر تھا لیکن انہوں نے بڑھا دیا۔ رسول اللہ نے کہا یہ بات بھی انہی سے پوچھ لیجئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا آپ سے تو اتنا پوچھا گیا تھا، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے شجرہ بتانا شروع کر دیا، شہر بتایا، قبیلہ بتایا، اتنی لمبی گفتگو کی، اتنا لمبا جواب کا۔ جی ہاں، اسی رسول کے قرآن میں آپ کا یہ واقعہ ہے کہ کوہ طور پر اللہ نے آپ سے پوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ مختصر جواب تھا کہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ آپ نے کہا میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں اس سے بکریوں کے لیے پٹی توڑتا ہوں، جب میں سوتا ہوں اسے تکیہ بنا لیتا ہوں، جب دھوپ تیز ہوتی ہے تو اس کی چھتری بنا لیتا ہوں، جب یہ کام ہوتا ہے تو میں سانس کے آگے ڈال دیتا ہوں، یہ اژدہا بن جاتا ہے، یہ میرا عصا ہے۔ اللہ نے چھوٹا سا سوال کیا تھا، اتنا بڑا جواب آپ نے کیوں دیا؟ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا؟ میں نے چاہا دیر تک سلسلہ گفتگو قائم رہے، سلسلہ ٹوٹے نہ۔ کا یہاں بھی یہی بات تھی کہ موسیٰ جیسے نبی سے میں باتیں کر رہا تھا، میں نے چاہا سلسلہ دیر تک قائم۔ اب کیا کہا حضرت موسیٰ نے پتا ہے؟ موسیٰ نے کہا، حضرت موسیٰ نے کہا نبی آخرات نے بے شک سچ فرمایا تھا، آج آپ کے قول کا پتا چلا کہ میری قوم کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہوں گے۔ خوش فہمی نہ ہو جائے کسی عالم کو، میں نے 20ویں صدی کی بات نہیں کی ہے، میں تو 600 ہجری کی بات کر رہا ہوں۔ میں اس دور کی باتیں نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی جملہ لے اڑے اور اپنے آپ کو موسیٰ سے افضل سمجھنے لگے، نا 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 نا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں ایک پرتو ہے، ایک جھلک سی نظر آتی ہے۔ جب کہا نائب امام تو نام میں یہ اثر ہے۔ آیت اللہ خوئی کی مجلس پر سے کہا تھا کہ سب کچھ چھوڑو، صرف نجف میں علم حاصل کرنے کا اثر ہے کہ چہرے پہ نور سا آ جاتا ہے۔ اب کردار کچھ بھی ہو لیکن نجف کا اثر تو نہیں جائے گا نا، وہ تو مل جاتا ہے، پیشانی پہ ایک چمک سی آ جاتی ہے۔ اور صرف نجف نہیں، جو علی کے علوم پڑھتا ہے کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے۔ در سے سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا، بس مانگو جھولی پھیلاؤ۔ علی کے در پہ یہ چاہیے، کس کو نہیں ملتا؟ شاعر کو بھی ملتا ہے، سوسان کو بھی ملتا ہے، نوحہ خان کو بھی ملتا ہے، عالم کو بھی ملتا ہے، خطیب کو بھی ملتا ہے، اور ایسا ملتا ہے کہ بنی ہاشم کا جواب نہیں تھا حاضر جوابی میں، اور علی کا بھی جواب نہیں تھا حاضر جوابی میں۔ یہ ایک علم ہے، یہ بڑی مشکل سے ملتا ہے، لیکن ہمارے عالموں کو ملا، ہمارے خطیبوں کو ملا، اور بڑی شان سے ملا۔ نصیر الدین قاچار کا دور، ایران میں عاشور کے دن پوری فوج جمع ہوتی۔ ایران میں عاشور ایسے منایا جاتا تھا قاچاری دور میں کہ سارا دربار، ساری فوج میدان میں کھڑی ہو جائے اور حسین کے علمدار کو فوج سلامی دیتی تھی۔ یہ طریقہ تھا کہ آقا مرزا اس عہد کے عالم تھے۔ ناصر الدین قاچار نے مڑ کر کہا آقا مرزا اللہ مقامہ سے کہ آج آپ مجلس پر دیتے تو اچھا تھا، تاکہ ہماری فوج مجلس سنتی۔ تاریخ تشیع کی یہ پہلی مجلس ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں، اس سے مختصر مجلس تاریخ میں نہیں ہوئی، یہ پہلی مجلس ہے، اور یہیں سے تقریر کا فن شروع ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، آقا مرزا آگے بڑھے اور کہا میں مجلس پڑھوں، مجھے مجلس پڑھنا نہیں آتی۔ کہا نہیں، ممبر حاضر ہے، ممبر پر جائیے اور تقریر کیجئے۔ ممبر پر گئے، داہنی جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، پورے لشکر سے نظر دوڑائی، پھر بادشاہ کو دیکھ کر کہا اے ناصر الدین قاچار، عاشور کے دن تو کہاں تھا اور تیرا یہ لشکر کہاں تھا؟ مجلس ہو گئی، سارے سپاہیوں نے خنجر نکالے اور اپنے سینوں پہ مار لیے۔ یہیں سے کماؤں کا ماتم شروع ہوا، زنجیر کا ماتم شروع۔
जमुना ऐसा था कि जो उस लाख के लश्कर को देखता और फिर करबला पे नजर डालता, तब मजलिस समझ में आती। बादशाह भी फूट फूट कर रोने लगा। बस ईरान से मजलिस चली। वायस्ताशफी ने रौज़तुल शुहदा लिखी, रौज़तुल शुहदा के तर्जुमे हुए। फजली ने देख करबला लिखी, तो करबला दिल्ली में लिखी गई। ये उर्दू जबान की पहली नस्ल की किताब है, शुमाली हिंद की, याद रखिएगा। और जो पहली किताब उर्दू में लिखी गई वो हुसैन की 10 मजलिसें लिखी गई। किताब गायब हो गई थी, नुस्खा नहीं मिलता था, तो इंदिरा गांधी ने एक कमेटी बनाई, किताब को तलाश किया जाए। अंग्रेज कहाँ ले गए? बर्लिन में जाकर पता चला मालिक राम, जो बहुत बड़े मुहक्किक और अदीब हैं हिंदू उर्दू अदब के, वो गए ढूंढ कर किताब लाए। और इंडिया गवर्नमेंट ने जामे मिलिया से फजली की 10 मजलिस यानी 10 मजलिसों को शाया किया। पढ़ने वाली किताब है, उसके हाशिए लिखे जा चुके। हाँ, नज़्म तो चल रही थी दक्कन से, 700 बरस से हुसैन के मरसिए लिखे जा रहे थे, लेकिन अब नस्र भी शुरू हुई। शुमाली हिंद से ये किताब आई तो अवध में पहला खतीब खतीबुल्लाह असफुद्दौला के दरबार में मजलिसें पढ़ता था। उसी अहद में सोस्तानी शुरू हुई। सोस्तानी की बुनियाद ख्वाजा मीर दर्द के नवाज से मीर अली ने रखी, और इस शान से रखी कि मीर अली ने दिलगीर के मरसिए, मिर्जा नबीर के मरसिए पढ़ना शुरू किए। और धूम मच गई कि वही थे कि गुजरे हुए चरागों को जला दिया करते थे अपनी सोस्तानी से। जब वो मालतोस पढ़ते या बागेसरी पढ़ते या शाम कल्याण पढ़ते तो एक माहौल तारी हो जाता था। कैद खाने में तला तुम है कि हिंद आती है, ये मीर अली सैयद सोस खान का रखा हुआ सोस है। और आज जितने भी मशहूर सोस पढ़े जाते हैं, मीर सैयद अली ने उसकी धुनें बनाई थी और आसिफुद्दौला का है था। शर्त ये थी बादशाह के दरबार में जाकर सोस्तानी नहीं करेंगे, और यहां आकर सुनो। मोहम्मद हुसैन आजाद ने आब हयात में पूरा वाकया लिखा है। बादशाह ने कहा अगर वो नहीं आएंगे तो बादशाह नाराज हो जाएगा। कब बादशाह क्या नाराज होंगे, हम लखनऊ छोड़कर चले जाएंगे, हम किसी बादशाह के मेरे असर नहीं है। यह है हुसैन की जाकरी। यूं तारीख तशय्यो जाकरी की छांव में आगे बढ़ी है, हुसैनियत की छांव में ये सब चीजें याद रखने वाली हैं। अब बताइए अगर वो चले जाते तो क्या था? चले जाते नहीं। फनकार की कब्र कैसे होती थी? उस दौर के मशहूर शायर इंशाअल्लाह खान शाह, हालांकि उनका सोस्तानी से क्या वास्ता, लेकिन जानते थे कि शहर सूना हो जाएगा, मजलिसों की रौनक चली जाएगी। रात के छुपरखट में जब गोमती के किनारे बादशाह बैठे हुए थे, इंशाए का आज मैं सैर को निकला, मैंने देखा अवध की दुल्हन सजी सजाई नजर आई। मैंने देखा उसके कान में 2 गोशवारे थे। बादशाह ने कहा कौन? का बादशाह के दोनों बेटे। हमने देखा उसके सर पे झूमर था अवध की दुल्हन के। का कौन? का बादशाह सलामत। अवध की दुल्हन के सर का झूमर आसिफुद्दौला। लेकिन मेरा दिल धक से हो गया। का क्यों? का मैंने देखा दुल्हन की नाक में नथ नहीं थी। बादशाह उठ के बैठ गए। का अवध की सजी सजाई दुल्हन के सर पे झूमर, कान में गोशवारे, मगर नथ नहीं, ये तो सुहाग की निशानी। कौन? का मीर सैयद अली सोसान। का ये क्या कहा तुमने? दुल्हन की नाक से नथ किसने उतारी? का वो नाराज होके जा रहे हैं। का रोको। बादशाह ने कहा ना दरबार, लेकिन मेरा शहर सूना न करें। यूं फन की कद्र हुई है तो आजादारी यहां तक पहुंची है, यूं पहुंची। ये बादशाह की कदरदानी और ये हुसैन की कदरदानी के पालकी में सोस्तानी करके आ रहे थे। दोपहर का वक्त है, छोटे छोटे बच्चे दौड़े और दौड़कर पालकी रुकवाई कहारों से और कहिए देखिए डिब्बे में हमने पैसे जमा किए हैं, आज हम चंदा कर रहे थे सड़क पर, चंदा जमा हो जाएगा, रात को हम बच्चे मजलिस करेंगे, आप सोस्तानी करने आएंगे। बच्चों से कहा भाग जाओ, हम भला कहीं जाते हैं सोस्तानी करने। बच्चे चले गए, उन्होंने डांट दिया, पालकी आगे बढ़ गई।
پالکی آگے بڑھ گئی. رات کو سوئے تو حسین ابن علی خواب میں آئے. امیر سید علی بچوں نے مجلس کی تھی, ہم وہاں آئے تھے مگر تم نہیں آئے. ایسی محبت سے عزاداری پھیلائی گئی ہے. ڈاٹا نہیں کہ ہم آئے تھے مگر تم نہیں آئے. رات گزر چکی تھی, ننگے پیر بھاگتے ہوئے حسین آباد کی زمین میں پوچھتے ہوئے گئے دوپہر کو جو بچے چندہ کر رہے تھے ان کا گھر کہاں ہے. لوگوں نے بتایا مجلس ہو گئی, بچوں کو جگا کر قدموں سے لپٹ گئے, معاف کر دو معاف کر دو, ہم آئے ہیں, ہم تمہارے گھر بچوں مجلس پڑھیں گے. سارے بچے بیٹھ جائیں, ہم مجلس پڑھیں گے. ہائے تنگی وقت, ورنہ ہم آگے نکل جاتے. اودھ کی اس راجدھانی میں سوستانی کا ارتقاء ہوا. خطی اللہ مجلسیں پڑھتے تھے. آتے آتے وہ دور آیا کہ مقبول احمد صاحب نے مجلسیں پڑھنا شروع کی اور پہلی بار ذاکری میں خطابت میں مناظرے کو داخل کیا. اب جو خطابت میں رنگ آیا تو فاتح جمن پور کا خطاب پایا. جمن پور میں ذاکری کی دھوم مچائی. اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ آتے, ذاکری کرتے. تفسیر قرآن وہ لکھی کہ آج تک اردو ادب میں ایسی تفسیر نہیں لکھی گئی. مقبول احمد صاحب کے بعد وہ لوگ آئے کہ جن کے نام آج بھی تاریخ میں جگمگا رہے ہیں. حکیم مرتضی حسین الہ آبادی. وہ دور کے زمانہ ترقی پر ہے اور 3 گھنٹے مجلسیں پڑھتے, مجمع تس سے مسنا ہوتا. اور وہ دور کہ جب 3 گھنٹے مجلس پڑھیں اور علی گڑھ کا آغاز پڑھنے والے پڑھ کر MSc کر رہے ہیں. تاریخ تشیع کا پہلا MSc اسٹوڈنٹ مجلس میں تھا اور سید مرتضی حسین الہ آبادی مجلس پڑھ رہے تھے. ان کے موضوع تھے توحید اور معراج. معراج پہ پڑھ رہے تھے اور بتا رہے تھے وہ گئے بھی آ بھی گئے. کشش سے باہر آتا ہے تو اتنے آثارات ہوتے ہیں کہ انسان سلامت نہیں رہ سکتا. نبی کیسے گئے کشش زمین سے نکل کر, اسی وقت جواب دیا کہ بیٹھ جائیے اور جواب سنیے. ایک شمع جلائیے, شمع کی لو کو دیکھیے اور اس لو کو, شمع کے شعلے کو انگلی سے آدھا کاٹ دیجیے, بیچ سے نکال دیجیے انگلی کو. شمع 2 حصوں میں بٹ جائے گی, انگلی نہیں جلے گی. یہ انگلی نہیں جلے گی, شمع کے شعلے سے انگلی نکال دو. بس یوں نبی گیا اور یوں آیا کہ زمانے کی ساری کیسے اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی. تیز گیا تیز آیا, جیسے شمع کے شعلے سے تمہاری انگلی چلی جاتی. بیٹھ گیا, اس کو تشفی ہو گئی. یہ تھے مرتضی حسین الہ آبادی. اس کے فوراً بعد جس نے دھوم مچا دی تاریخ خطابت میں, مولانا سبت حسن صاحب آل اللہ مقامہ, وہ دھوم مچائی کہ اب جو چلے لکھنؤ سے تو کلکتے میں وہاں پڑھا کہ سامنے کی مسجد میں ابوالکلام آزاد مجلسیں پڑھتے تھے اور ادھر تاریخ تشیع کا شیر بہار رہا ہوتا تھا. لاکھوں کا مجمع ابوالکلام آزاد کھسیا جاتے تھے کہ سنی بھی ادھر ہی چلے جاتے ہیں ملک الناطقین کو سننے کے لیے, شمس العلماء کو سننے کے لیے. انگریزوں نے خطاب دے دیا تھا شمس العلماء. انگریز کہتے تھے ایسا خطیب تو ہم نے یورپ میں نہیں دیکھا. انگریز مجلس سننے آتے تھے. سبت حسن صاحب اللہ مقامہ کی دھوم مچی, حیدرآباد دکن تک پہنچے. نظام دکن نے دعوت دی, بلایا. نظام کا قاعدہ تھا کہ ہتھیار لگا کر مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. سارے درباری, سارے شہزادے, ساری شہزادیاں مردانے لباس میں آ کر بیٹھتی تھی نظام کے پاس اور یوں مجلس سنی جاتی تھی. سارے درباری بیٹھے ہوتے تھے اور اگر کسی خطیب نے کچھ ایسی چیز پڑھ دی جس میں کوئی دلیل نہ ہوئی تو وہیں سے نظام کہتے تھے رکیے, مجلس بعد میں پڑھیے گا, پہلے میرے سوال کا جواب دیجیے. یہ منزل اتنی کڑی تھی کہ دکن جاتے گھبراتے تھے خطبہ, نہیں جاتے تھے ذاکرین کہ بھائی نظام نے پوچھ لیا تو پھر واپس کر دیے جائیں گے. عزیز لکھنوی سے جوش ملی آبادی نے کہا آپ دکن کیوں نہیں چلے جاتے, وہاں بڑی قدر ہوگی. تو کہا جوش تم دکن میں میرا جانا دیکھ رہے ہو, میں وہاں سے آنا دیکھ رہا ہوں اپنا. اور یہی جوش کے ساتھ وہ گئے تھے خوب دھوم دھام سے, لیکن جوش کی واپسی جو ہوئی وہ یادوں کی بارات میں. تو سارے شعراء دکن جانا تو چاہتے تھے لیکن جب انہیں یہ یاد آ جاتا تھا کہ واپسی بڑی خراب ہوتی
تو سب ڈر جاتے تھے. اب آپ بتائیے کہ وہ شیر تشیع جا کر بیٹھ گیا وہاں منبر پر, پڑھنے لگے ایک بار خندق کی لڑائی کہ اب جو چلے علی تو رسول نے سجا دیا, کمر میں ذوالفقار لگا دی, اپنا امامہ سر سے باندھا, نالینیں پہنائیں اور کمر میں پٹکا باندھ دیا, تیار کر کے کہا پروردگار علی جا رہے, تو نے احد کی لڑائی میں مجھ سے حمزہ کو لے لیا. یہ وہ ہے کہ جو کل کفر کے مقابل جا رہا ہے, یہ کل ایمان. پیدل چلے, عمرو ابن عبد اپنی سواری کے گھوڑے پر تھا لیکن علی پیدل چلے. یہاں تک تقریر پہنچی تھی, نظام نے کہا رکیے رکیے, یہ کیا پڑھا آپ نے؟ 4 ہجری میں لڑائی ہوئی خندق کی اور رسول کے لشکر میں کوئی گھوڑا ہی نہیں تھا, پیدل بھیج دیا علی کو. فوراً کا نظام یہ بات نہیں ہے, گھوڑے بہت تھے لیکن علی کو پیدل بھیجا. اس لیے پیدل بھیجا کہ یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ یہ کل ایمان ہے, کل ایمان میں گھوڑا شامل ہو جاتا. مجسم کل ایمان تھے, تلوار آسمان سے آئی تھی اس لیے وہ تو شامل ہے کل ایمان میں, لیکن گھوڑا شامل نہیں ہو سکتا کل ایمان. علی تنہا کل ایمان تھے. نظام نے کہا آگے پڑھیے. بات سمجھ میں آ گئی. یہ تھے سبط حسن صاحب آل اللہ مقامہ, بات بات میں بات پیدا کرتے تھے. کسی نے پوچھ لیا علی کو دوست نبی نے کیوں چڑھایا تھا فتح مکہ کے روز؟ کہ بھائی تم نے مہر دیکھی ہے, مہر کو جب کاغذ پہ لگاتے ہیں تو مہر کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جتنا دباؤ گے اتنی گاڑی چھپے گی. کہاں سمجھ گئے؟ کہ بس یہی بات تھی کہ رسول نے یہ چاہا کہ مہر نبوت پر علی کھڑے ہو جائیں تو 11 اوراق امامت پر جو زور پڑا تو 11 صفوں پہ چھپ گئی. 11 اوراق امامت کا مہر نبوت چھپ گئی. کسی نے پوچھ لیا سایہ کیوں نہیں تھا رسول کا؟ بات یہ تھی کہ اللہ نے محبوب کو بھیجا تو سایہ کو اپنے پاس رکھا. کب بات سمجھ میں نہیں آئی کچھ واضح کیجئے. کب بات یہ تھی کہ سایہ نبی کا سایہ جب پڑتا زمین پر تو اللہ نے نہیں چاہا کہ محبوب کا سایہ کسی سے زیر قدم آ جائے, آس پاس رجھ سا کسی کا قدم نہ پڑ جائے, اس لیے سایہ روک لیا. اس لیے سایہ روک لیا. یہ ہیں مولانا سبط حسن صاحب آل اللہ مقامہ. ان کے فوراً بعد ایک خطیب آئے جن کا نام تھا سید احمد صاحب قبلہ موسوی, اور وہ سال میں صرف 2 مجلسیں پڑھتے تھے, 8 اور 9 کو. بتایا تو سال میں 2, اور وہ 2 سننے کے لیے عالم یہ ہوتا تھا گلیاں بھری سڑکیں بھری. نہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں. آندھی آئے, پانی برسے, طوفان آئے, مجمع بیٹھا ہوا جڑا ہوا. ایسا ہی ہوا. 8 محرم کو مجلس پڑھنے کے لیے, اب جو کٹرے کی مجلس پڑھنے کے لیے منبر پر آئے, میں نے نہیں دیکھا سبط حسن صاحب کو, میں نے نہیں دیکھا الہ آبادی کو, میں نے نہیں دیکھا, یوں سنا رہا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ تسلسل ہے تاریخ تشیع کا. اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے, اس کو سمجھنے کے لیے بہت کچھ سمجھنا پڑتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا, نمبر پہ آئے سید احمد صاحب, اب تیز بارش جھما جھم شروع ہوئی. یہ تھا ان خطیبوں کا انداز, موسم بدل جائے تو انداز خطابت بدل جاتا تھا. اب جو بارش ہوئی تو مجلس یہاں سے شروع ہوئی. ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے گا. ایک لفظ کے 4 معنی بتائے ہیں.
دیکھیں چھوٹے سے جملے ہیں لیکن آپ کے ذہن کا امتحان ہے، جب انہوں نے پڑھا ہوگا تو کیا ہوا ہوگا۔ میں کیا بتاؤں کیا ہوا، سنیے۔ تیز بارش اور مجمع ایسا کہ سب جڑے بیٹھے ہیں کہ بس پڑھ گئے مجلس، ممبر پہ آئے تو ہوا بدلی، فضا بدلی، ہوا بدلی، فضا بدلی، موسم میں شرط بدلی۔ میں آگے کیسے بڑھوں؟ ہوا بدلی، فضا بدلی، موسم میں شرط بدلی، چار طرف بدلی، مگر آپ نے جگہ نہ بدلی۔ لفظ ایک ہے معنی چاہ، ہوا بدلی، فضا بدلی، موسم میں شرط بدلی، چار طرف بدلی، مگر آپ نے جگہ نہ بدلی۔ جملے میں بتایا مجلس کا کیا عالم ہے، چار جملے بتا رہے ہیں، مجلس کا منظر خود نگاہوں میں گھوم گیا۔ فرمائش کرتے تھے لوگ سفینہ پر دیجئے سفینہ، مشہور تقریر تھی ان کی سفینہ، اور جب شروع کرتے سفینہ تو بس یہاں سے شروع کرتے تھے، کشتی موضوع ہوتا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ بن گئی ناؤ۔ یہاں سے مجلس شروع کرتے تھے اور مجلس کا موضوع ہوتا تھا ناؤ، کشتی، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ بن گئی ناؤ، عرش سے اتری سفور پہ بستر پہ قیام کیا۔ ارے اسی میں تو سب کچھ ہے، آدم سے چلو اشارے ہیں ادب کے، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ بن گئی ناؤ، عرش سے اتری کعبے میں آئی، نئے در سے نکلی سکون سے بستر پہ آرام کیا۔ کیا پھر کہوں؟ نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ بن گئی ناؤ، عرش سے اتری کعبے میں آئی، نئے در سے نکلی سکون سے بستر پہ قیام کیا۔ زمانے کے حوادث کے سپیڑے کھاتی ہوئی بدر و احد و خندق و خیبر کی لہروں سے ٹکراتی ہوئی زمین تک پہنچی، من کنت مولا کا بادبان لگا۔ من کنت مولا کا بادبان لگا، آخری جملہ یہ ہے کمال کا، من کنت مولا کا بادبان لگا، اور خشک جزیرے سے وقتاً وقتاً کی صدا آنے لگی۔ سید احمد صاحب قبلہ اللہ ان کے درجات کو بلند، اس کے فوراً بعد منصہ شہود پر آئے مولانا ابن حسن ننوی آل اللہ مقامہ، بس جج گیا خطبہ ان پر، ان کا جیسا خطبہ اب تک منبر پر کسی نے نہیں پڑھا، اس لیے میں خطبہ نہیں پڑھتا کہ کیا خطابت کو منہ چڑھاؤں۔ ارے بھائی میرنیس کے بعد اب کون لکھے یار، اب چمنے نظم کو گلزارے رنگ پر، تو فیض کا مبدع ہے توجہ کوئی دم کر، بنیان کو اعجاز بیانوں میں رقم کر، اے ابر کرم خوش زراعت کا کرم کر، جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے، اقلیم سخن میرے قلم رو سے نہ جائے۔ اب کیا لکھو گے؟ خطبہ ہو گیا، اور وہ فیض آبادی کام بنا ہوا چکن کا انگرکھا پہن گئے، وہ پہن گئے، وہ چوڑا سینہ، وہ بھرے بازو، اور وہ چست چنی ہوئی آستینیں، جس کے لیے انیس نے کہا تھا چنا ہے جامع اصلی کی آستینوں کو، اب کہاں چنی جاتی ہیں کرتے کی آستینیں، اور اب جب منبر پر آتے خطبہ شروع کرتے تو ایسا لگتا کہ محشر کا میدان اور ایک سناٹا، اور جب بلبل کی زبان میں تقریر شروع ہوتی تو آخر تک مجمع داد دیتا، اور ایسا لگتا تھا کہ وہ شور ہے کہ لگتا ہے کہ شور میں کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی، اور کوئی جملہ ضائع نہیں جاتا تھا،
اور یوں کہتے جاتے کہ جملے کے بعد جملہ آتا جاتا کہ اب نبی قول لا الہ کہیں گے، آگے بڑھتے جاتے ہیں اور درخت چھوڑ کر سلامی دیتے جاتے ہیں، جملہ کہہ کر آگے بڑھ گئے، درختوں نے پہچانا، کم بختوں نے نہ مانا۔ جو آگے بڑھتے جاتے خیبر پڑھ رہے ہیں، پوچھا کہاں ہے علی؟ کا سوز چشم ہے، کا سلمانو ابو ذر آؤ جاؤ علی کو لاؤ، سلمان و ابو ذر جاؤ آؤ جاؤ علی کو لاؤ۔ یہ جملے تھے۔ کہتے ہیں کہ مادر موسیٰ نے موسیٰ کو صندوق میں بند کر کے میرے نبی نے بہا دیا۔ قصر میں فرعون بیٹھا سیر کر رہا، پہلو میں آسیہ دیکھا صندوق آ رہا، فرعون حیران ہوا کہ صندوق کیسا؟ ہاتھ بڑھایا کہ صندوق کو پکڑ لے، جب فرعون کا ہاتھ آگے گیا صندوق پیچھے ہٹا، کئی بار ہاتھ بڑھایا صندوق پیچھے جاتا۔ آسیہ نے کہا ہٹ جا ذرا میں دیکھوں، آسیہ آگے بڑھی، جیسے ہی ہاتھ بڑھایا دور گیا صندوق قریب آ گیا، آسیہ نے صندوق اٹھا لیا۔ فرعون اشتیاق میں آگے بڑھا کہ تالا کھول دے، لیکن تالا نہ کھلا، دروازہ نہ کھلا۔ آسیہ نے کہا ہٹ جا، آسیہ نے جیسے ہی تالے میں ہاتھ لگایا تالا ٹوٹ کے گر گیا، صندوق کا دروازہ کھل گیا۔ اب جملہ دیتے ہیں کہ جب تک ایمان کا ہاتھ نہ لگے دروازہ نہیں کھلتا۔ خیبر کا آزاد، خیبر کا دور۔ یہ ہیں ابن حسن ننہروی، پڑھ رہے ہیں مجلس، موضوع ہے عقل، اور پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں قرآن شریف، قرآن شریف کہتے ہیں لغت جب سمٹتی ہے تو مسلمانوں نے تاریخ تسلح کا موازنہ کیجیے گا۔ کہتے ہیں کہ جب تاریخ سمٹتی ہے تو لغت بھی سمٹ جاتی ہے، لفظ نہیں ملتے دوسروں کو جو پاک جگہ دیکھی ایک لفظ چپکا دیا، شریف، قرآن شریف، مالوت شریف، کعبہ شریف، مدینہ شریف، اجمیر شریف، بیوا شریف، ہر چیز میں شریف کا اور کوئی لفظ نہیں۔ فرماتے ہیں ابن حسن ننہوی صاحب کہ لیکن ہم نے جس کے ساتھ مقام کو دیکھا کی لغت بڑھنے لگی، جو جس مقام کا مقام تھا وہاں وہی لفظ دیتے ہوئے چلے۔ ہم نے دیکھا خراسان کو کا مشہد مقدس، دیکھا مدینہ کا مدینہ منورہ، دیکھا مکہ کا مکہ مکرمہ۔ آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا کربلا کا کربلا مولا۔ اب جو ہم نجف پہنچے تو ہم نے کہا نجف اشرف۔ نجف اشرف۔ لیجئے وقت تمام ہوا اور یوں ہمارے بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ ثاقب لکھنوی کا شعر سبط حسن صاحب نے آخری تقریر میں منبر پہ پڑھا، اور آج تک آواز کی گونج ہے، اور ایسی گونج کہ وہ چیزیں پڑھ گئے کہ خاتمہ کر گئے، لیکن سنبھالا آگے بڑھ کر اس خطابت کو مولانا قلب حسین صاحب علی اللہ مقامہ قلب صادق صاحب کے والد، پھر اس کے ساتھ آگے بڑھے ابن حسن جارچوی، سید محمد دہلوی اور علامہ رشید ترابی۔ پاکستان کی خطابت کو رشید ترابی نے جگمگا دی اور اس ارتقاء پر پہنچایا کہ جہاں ناممکن ہے کہ کوئی بڑھ کر اس سطح تک پہنچ سکے، میری زندگی میں تو ممکن نہیں نظر آتا۔ ہاں بعد میں کوئی ایسا آ جائے کہ خطابت کو اٹھا کر وہاں لے جائے جہاں رشید ترابی نے چھوڑا۔ جملہ تاریخ میں ڈائریوں میں لکھ لیجئے گا، اس لیے یہیں پر گفتگو رک رہی ہے۔ جوانی کا عالم تھا،
اور عید میلاد النبی نظام حیدرآباد دکن کروا رہے تھے. سجا ہوا پنڈال، لاکھوں کا مجمع، خواجہ حسن نظامی بہادر یار جنگ اس دور کے مشہور خطیب آئے ہوئے تھے. اچانک بارش ہو گئی، بارش میں پنڈال گر گیا، پنڈال ہٹ گیا، دھوپ بہت تیز ہو گئی، لیکن لوگ بیٹھے رہے اس لیے کہ خواجہ حسن نظامی آنے والے تھے. بہادر یار جنگ کی تقریر تھی اور دیگر علماء و شہر کے بڑے بڑے سبھی آئے ہوئے تھے. رشید ترابی کا نام بھی تھا، عمر تو اس وقت 22 سال تھی ان کی، اور نظامی صاحب بوڑھے تھے. بہادر یار جنگ تو ان کے استادوں میں تھے. حیرانی پریشانی نظام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. علامہ رشید ترابی مرحوم کہ ایک بار خواجہ حسن نظامی داخل ہوئے مجمع میں، شروع سے چلے تو وہیں سے چھتری لگائے ہوئے اور اسٹیج پر آ گئے. اسٹیج پر بھی چھتری لگائے رہے. آتے ہی تقریر شروع کی کہ آپ سب حیران ہوں گے کہ بارش تو نہیں ہو رہی لیکن میں چھتری کیوں لگائے ہوئے ہوں. تو بات دراصل یہ ہے، یہ کہہ کر چھتری بند کی، نیچے رکھ دی کہ آج میری تقریر کا عنوان ہے چھتری، اس لیے میں چھتری لگائے ہوئے آیا تاکہ آپ پر واضح ہو جائے کہ آج میری تقریر کا عنوان ہے چھتری. اب جو چھتری پہ بولنا شروع کیا، یہ نیلی چھتری والا، اور اس کی چھتری میں یہ جو تیلیاں ہیں یہ آفتاب و مہتاب و ستاروں کی لڑیاں، اور یہ نیلی چھتری والا، اور اس نے یہ کیا اور اس نے یہ کیا اور یوں کائنات بنائی اور کائنات پہ یہ چھتری سایہ کیے ہوئے ہے. کافی دیر تک خوب تاغلی لوگ واہ واہ کرتے رہے. ایک بار نظام نے رشید ترابی کو پرچہ لکھ کر دیا، اب آپ گھر واپس جائیے. خواجہ حسن نظامی کے بعد اب کیا کوئی بول سکے گا؟ تو آپ کس انتظار میں ہیں؟ رشید ترابی نے کہا صرف 15 منٹ ہمیں دیے جائیں اور نظامی صاحب سے کہا جائے کہ وہ بھی رک کر میری تقریر سنیں. نظام نے کہا کیریئر ختم ہو جائے گا اگر تم نے خواجہ حسن نظامی کے بعد تقریر کی. تو میں کروں گا جب تک خطیب اتنا شجاع نہ ہو. نظام نے کہا اچھا جاؤ دو یا جو سمجھ میں آئے کرو. گئے. ادھر نظامی تقریر ختم کر رہے تھے، رشید ترابی دائس پر چڑھ رہے تھے، اور جاتے ہوئے نظامی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر کہا خواجہ صاحب سنیے 2 منٹ رک جائیے. وہ رک گئے کہ آپ سب نے تقریر سنی، اور میں کہتا ہوں ایسی تقریر ناممکن ہے. کیا تقریر کی؟ ایسی تھی تقریر، ایسی تھی تقریر. اور ایک بار کہا یہ چھتری آپ نے دیکھی، یہ چھتری رہی نہیں سکتی جب تک کہ اس کے درمیان میں عصا نہ ہو. آج میری تقریر کا عنوان ہے عصا. اور اب جو قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی، اقبال کے کلام میں جہاں جہاں عصائے موسیٰ کا ذکر تھا وہ اشعار پڑھے، قرآن میں جہاں جہاں عصا کا ذکر تھا وہ آیتیں پڑھی. اور ایک بات عصائے موسیٰ کے ذریعے ہارون کی وزارت کو لا کر علی کی وزارت کو تخلیق کو خط. نبوت کا عصا ہے وزارت، وزیر نبوت کا عصا ہے. یہ تھے رشید ترابی. میں نے ماضی کا سنا تھا اس لیے کہ جنہوں نے یہاں سنا ہے انہیں خود معلوم ہے کیسی مجلسیں کرتے تھے. اب کیا بتاؤں کیا کیا رہ گیا. لیکن جناب تقریر ختم ہوئی، چہلم کا روز ہے، اور ہم ان لوگوں کا ذکر کر گئے جنہوں نے اس عزاداری کو رونق دی. کیا اچھا ذکر ہوا کہ جو چہلم کے دن پٹیل پارک میں مجلس پڑھتے رشید ترابی. یاد رکھیں گے بچے اور جوان، ہارٹ اٹیک ہو گیا، اسپتال میں داخل ہو گئے اور چہلم آ گیا. ایک دن پہلے کہنے لگے میں مجلس چہلم کی پڑھوں گا. لوگوں نے منع کیا، ڈاکٹرز نے کہا آپ نہیں جا سکتے. تو ان کی سبانی حیات میں لکھا ہوا ہے
کہ رات کو شیروانی لے کر بغیر بتائے ڈاکٹر سے چپکے سے لفٹ سے اترے اور غائب ہو گئے. لوگ ڈھونڈتے رہے کہاں گئے، لیکن نمائش کے کسی گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے. جب مجلس کا وقت آیا تو ممبر کے پاس تھے. چیلم کی مجلس پڑی. یہ ان کی زندگی کی آخری چیلم کی مجلس تھی. آج بھی ان کے کیسٹ ملتے ہیں، جو سنیں تو اسی کو معلوم ہو کہ در و دیوار سے گریہ کی صدائیں آتی، اور جب وہ یہ حال کرتے کہ قیدی کیسے چھوٹے زندہ سے ایک بچی کی موت قیدیوں کی آزادی کا سبب بن گئی. سکینہ بی بی نے قید خانے میں مر کے پھپھی کو آزاد کرا دیا، بھائی کو آزاد کرا دیا. بڑی فرمائشیں آئی ہیں کہ ہم دل بھر کے رو نہیں سکے، ہم نے ٹھیک سے مصائب چیلم کے دن نہیں سنے، تھوڑے سے مصائب ہمیں سنا دیجئے. اب ہم نے ہمت بھی نہیں ہوتی، فضائل کے بعد زیادہ طویل مصائب میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، 3 منٹ سے زیادہ کے مصائب نہیں پڑھتا. لیکن دیکھیے کتنے منٹ جاتے ہیں، ساتھ دیں گے آپ، سنتے جائیے. بچی زندہ میں مر گئی. جب بچی زندہ میں مر گئی اور شام کی عورتیں آئیں اور دیکھا کہ بچی در زندہ پہ نہیں آتی، پکار کر کا بی بی آؤ، کیا ناراض ہو گئی؟ تو آپ کے چوتھے امام آئے، کا شام کی رہنے والیوں میری بہن مر گئی. وہ بچی جو روز اپنے باپ کو روتی تھی وہ مر گئی. ہم نے تنہا اس کی قبر بنائی ہے، ہم نے اکیلے اس کی قبر بنائی. کفن کا سامان بھی نہیں تھا، اس کرتے میں ہم نے اسے دفن کر دیا. وہ خون بھرا کرتا پہنے ہوئے اپنے بابا کے پاس چلی گئی اور روتی ہوئی گھروں کو آئی اور اپنے اپنے مردوں سے کہا اب جاؤ یہ چادریں اوڑھ کے گھروں میں بیٹھو. ارے قیامت ہو گئی، رسول کے گھر کی بچی مر گئی، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ معصومہ مر گئی. عورتوں نے مردوں سے کہا ہم گھر میں کھانا نہیں پکائیں گے، اب ہم گھر میں نہیں بیٹھیں گے، ہم آپ یزید سے جا کر پوچھیں گے ایسا کیوں ہوا، یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے. بس عورتوں کے کہنے سے مرد تلواریں لے کر آ گئے، قصر یزید کو گھیر لیا. کہ تلوار چلے گی یزید، چھوڑ دے رسول کے گھر آنے والوں کو. میں اس روایت کو نہیں مانتا. لوگ یہ پڑھ دیتے ہیں یزید کی خواب میں رسول آ کے کہتے ہیں آزاد کر دو. ارے یزید اس قابل تھا کہ رسول اس کے خواب میں آئے؟ اگر رسول کو آنا ہے تو سید الشاذلین کے خواب میں آئیں گے. اس بد نصیب اور بدبخت کے خواب میں رسول نہیں آ سکتے تھے. تاریخ نے خواب میں چھپایا ہے اس بات کو کہ شام میں بغاوت ہو گئی تھی، تلواریں لے کر قصر یزید کے گرد شام والے آ گئے تھے. یزید مجبور ہو گیا کہ اچھا ہم آزاد کر دیں گے، آج ہی قیدیوں کو بھجوا دیں گے. سب اپنے اپنے گھر لوٹ گئے. ایک بار دربان کو بھیجا، کہا جاؤ سید سجاد کو بلا کر لاؤ، آپ کا بیمار امام آیا. حداد بلایا گیا، اشارہ کیا ذرا ہتھکڑیاں کاٹ دو، ذرا بیڑیاں کاٹ دو. ارے جب توق کٹا تو حداد رونے لگا کہ مولا گوشت تو گل گیا. ہنسلی کی ہڈی نظر آنے لگی، امام رونے لگے. ارے ہتھکڑیاں کٹ گئی، گولیاں. جب تک بھتیجا واپس نہ آیا تو پیگر زندہ پر دعائیں ہوتی رہی، ذرا لاش سلامت آج. پھپھی بے قرار تھی. ایک بار کچھ دیر گزری، امام واپس آئے. کیا ہوا بیٹا؟ پھپھی اماں ہم آزاد ہو گئے، مدینے چلیں گی؟ نہیں بیٹا ابھی نہیں، ابھی تو تیرے بابا کو روئی نہیں. یزید سے کہہ دو لوٹا ہوا سامان واپس کرے. سامان آیا. کہ بیٹا ایک گھر خالی کروا دو، یزید سے کہہ دو اسی دمشق میں خالی مکان دے دے. مکان خالی ہوا. اس مکان میں آپ کی شہزادی زندہ سے اٹھ کر آئی. اب جو آئی تو پہلا کام یہ کیا کہ وہ لوٹا ہوا سامان، وہ جلا ہوا سامان سب کھول کھول کر دیکھنا شروع کیا. اصغر کا جلا ہوا چولہا بھی تھا، علی اکبر کا پیراہن بھی تھا، حسین کا ماما بھی تھا. ارے اپنی چادر بھی تھی.
مگر سب چھوڑا، حسین کی جلی ہوئی مسند اٹھائی، ایک شہنشین پر بلندی پر بچھائی، ہاتھ باندھ کر کا بیٹا ذرا اس پر بیٹھ جاؤ۔ پپی اماں کیا چاہتی ہے؟ میرے لال بیٹھو، یہ حسین کی مسند ہے، یہ بابا کی مسند ہے۔ جب بیٹا بیٹھ گیا تو میں نے امام بنایا، اے بیٹا عشر عاشور کو تیرا باپ مارا گیا، میں تعزیت نہ ادا کر سکی، ہاتھ بن گئے، بیٹا پپی کی طرف سے غصہ لو، اے بیٹا تیرا باپ مارا گیا۔ پپی تعزیت ادا کر رہی ہے، بیمار بھتیجا چیخ کر رویا، پپی لپٹ کر رونے لگی، بابا مارا گیا تیرا۔ ایک بار کہا دربان سے کچھ سر بھی ہیں، ان سروں کو بھجوا دے، سر آنے لگے، بیبیاں اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ یہ پہلی مجلس ہے، اب جو آپ دیکھتے ہیں کہ مجلس میں تابوت آتا ہے، جھولا آتا ہے، علم آتا ہے، اس کی بنیاد زینب نے رکھی۔ بیبیوں سے کہا ماتم شروع کرو، اب ایک ایک شبی آنے لگی، لو عباس کا سر آیا، عباس کا سر آیا، اب کہاں کی سکینہ؟ سب پکارنے لگے بی بی چچا آیا ہے، رو گے، ماتم کر کے اٹھے گے، آج چہلم کا دن ہے، بی بی چچا کا سر آیا، ایک بار علی اکبر کا سر آیا، شبیہ نبی کا سر آیا، ام لیلا نے آواز دی میرے لال پانی ملتا تو فاتحہ دلاتی، آؤ علی اکبر میری گود میں۔ قاسم کا سر آیا، ایک ضعیفہ اٹھی کمر پہ سمجھ، اے قاسم آؤ ماں کی گود میں آؤ، عاشور کے بچھڑے آ جاؤ قاسم۔ ایک بار حسین کا سر جو آیا تو دوڑ کر زینب نے بھائی کا سر اٹھایا، ہائے حسینہ ہائے حسین، دو سر زمین پہ رکھتے رہ گئے۔ بیبی آگے بڑی، شام والوں نے کہا ارے ان بچوں کی ماں مر گئی، کہ نہیں ماں نہیں مری، بھائی کا ماتا، یہ زینب کے لال ہے، یہ زینب کے لال ہے۔ بس سنو تقریر خاتمے پر آ گئی، 3 دن ماتم کیا، تمہاری شہزادی زینب نے ہلنے لگا قصر، زمین شام کی کانپنے لگی، لوگ امنگ آئے، خواتین آ گئی، 3 دن بھائی کی فتح کو منوا کر اب جو چلی تو کہا بیٹا سواریاں تیار ہیں؟ کہاں پھوپھی اماں سواریاں تیار ہیں۔ زینب بیوی باہر آئیں، آج سر پہ چادر تھی، شہزادی کے سر پہ آج چادر تھی، اماریوں پہ پردے تھے، کیا زینب کو یاد آیا ہوگا؟ ایک بار پردوں کو دیکھا، مخمل کے پردے تھے، حریر و دیبا کے پردے تھے، کہا بیٹا یزید سے کہو یہ پردے اتروا دے، مخمل کے پردے، حریر و دیبا، ارے کالے پردے ڈالے جائیں۔ بابا تیرے بابا کی سوگوار پھوپھی، بھائی کی سوگوار بہن کربلا جائے گی، اماریاں آنے لگی، زینب کی نگرانی میں سواریوں پر بیویوں کو بٹھایا گیا، ایک ایک کو بازو پکڑ کر زینب بٹھاتی جاتی ہیں، آؤ ام فروا سوار ہو جاؤ، آؤ آؤ بابا سوار ہو جاؤ، آؤ ام کلثوم سوار ہو جاؤ، آؤ فضہ تجھ کو بھی سوار کروں۔ جب سب کو سوار کر چکی، دیکھا مجمع بہت تھا، شام کی عورتیں اماریوں کو گھیرے، گودیوں میں بچوں کو لیے ہوئے رو رہی تھی۔ ایک بار مڑ کر دیکھا، ایک ایک سے پوچھا کہ بھابی انہیں رباب نظر نہیں آتی، اب کیا کریں؟ نظر نہ آئی۔ شام کی ایک عورت بڑھی کہ جب ہم آپ کو الوداع کہنے آ رہے تھے تو زندانی شام کی طرف سے آ رہے تھے، ہم سب نے دیکھا کہ درے زندہ سے ایک بی بی مٹی پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سمجھ گئی جناب زینب، سمجھ گئی۔ ایک بار آہستہ آہستہ چلتی ہوئی در زندہ پر آئی، دیکھا رباب در زندہ سے لپٹی اندھیرے زندہ میں دیکھ دیکھ کر رو رہی ہے۔ شانے پہ ہاتھ رکھا کہ بی بی چلو سواریاں تیار ہو گئی، کہاں جاؤ؟ ارے 2 بچے تھے، اصغر میرا کربلا میں رہ گیا، میری سکینہ زندہ میں اکیلی ہے۔
شہزادے بچی کو چھوڑ کر کیسے جاؤ سمجھا کر شانہ پکڑا کہ بھابھی چلو کربلا چلنا، والی و وارث کا ماتم کرنا، اپنے سرداج کی قبر پر چلو علی اصغر کی قبر پر چلو، سمجھاتی ہوئی لائیں اماری نے بٹھایا، رباب کے ساتھ ہوئی جناب زینب بازو تھام کر بیٹھ گئی۔ جب اماریاں چلنے لگی ایک بار اماری کا پردہ اٹھا، ہزاروں عورتیں رو رہی تھی، ایک بار کا سنو ذرا زینب کی ایک وصیت سن لو، بس اتنا کہا شام کی رہنے والیوں اللہ تمہاری گودیوں کو آباد رکھے، تمہارے بچے سلامت رہے۔ ارے سنو ہم بھی ایک بچی رکھتے تھے، ارے وہ بچی مر گئی، ہم خالی دو چار رہے ہیں، بچی اکیلی ہے، رات کا اندھیرا کاروبار دنیا سے فرصت پانا تو شام کو آ کر سکینہ کی قبر پر ایک چراغ جلا دیا کرنا، بچے تمہارے سلامت رہے۔ ہائے سکینہ، وائے سکینہ، بڑا گریہ کیا آپ نے، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، ان آنسوؤں کو اللہ جناب فاطمہ کے رومال میں موتی بنا کر جگہ دے۔ مقبول مجلس ہے، جو مانگی وہ ملے گا، بحق محمد اور آل محمد حاضرین بزم کی جو دلی مرادیں ہیں پروردگار اسے کامل فرما، کوئی یہاں سے خالی دامن نہ جائے، ہر عورت ہر مرد ہر بچے کی دعا کو بحق علی اکبر، بحق جناب قاسم، بحق جناب سکینہ کامل فرما۔ ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے، جب تک جئیں یہ ماتم کرتے رہیں، ماتم حسین۔ فتح کر کے آزادار آئے ہیں، کوفے کو فتح کر کے آزادار آئے ہیں، قیدی ہلا کے شام کا دربار آئے ہیں، اشکوں کی نظر لے افغان آئے ہیں، زندہ سے چھٹ کے صاحب آزار آئے ہیں، اٹھو حسین عابد بیمار آئے ہیں، اٹھو حسین عابد بیمار آئے ہیں، اٹھو حسین عابد بیمار، قربانیوں کو صبر سے محکم بنا دیا، سب کو تمہارے درد سے محرم بنا دیا، ہر اہل دل کو صاحب ماتم بنا دیا، ماتم زدوں کے قافلہ سالار آئے ہیں، ماتم حسین عابد بیمار آئے ہیں، اٹھو حسین جس نے دل پا داغ لیا تھا وہ ساتھ ہے، اکبر کو صبر جس نے کیا تھا وہ ساتھ ہے، اصغر کو نظر جس نے دیا تھا وہ ساتھ ہے، صورت دکھاؤ طالب دیدار آئے ہیں، اٹھو حسین نارائے ہیں، تھے جس کے منتظر وہ خزینہ کہیں نہیں، وہ غم نصیب شاہ مدینہ کہیں نہیں، رے سب ہیں تمہاری بالی سکینہ کہیں نہیں، کھو کر اسے یہ بے کس ناچار آئے ہیں،
प्यासा नहीं रहा, अब घाट पर फुरात के पहरा नहीं रहा, लेकर खबर ये आपके गमखार आए हैं। फरियादो अश्को आह की रुखसत भी मिल गई, हाथों को पैदो बंद से फुर्सत भी मिल गई, मातम की गमज़दों को इजाजत भी मिल गई, मजलिस करेंगे धूम से ज़व्वार आए हैं। उठो अरमान दिल नबी के दिलाराम है कोई, अहले वतन से जाने वतन काम है कोई, नाना की कब्र के लिए पैगाम है कोई, यशरफ की समत जाने को तैयार आए हैं। ना कहीं नहीं वो गम नसीबे शाहे मदीना कहीं नहीं, सब है तुम्हारी वाली सकीना कहीं नहीं, खोकर उसे ये बेकसो नाचार आए हैं, मार आए हैं। उठो साहिल पर कोई रोकने वाला नहीं रहा, क्या काफिला हुजूर का प्यासा नहीं रहा, अब घाट पर फुरात के पहरा नहीं रहा, लेकर खबर ये आपके गमखार आए हैं। रे अरमान दिल नबी के दिलाराम है कोई, अहले वतन से जाने वतन काम है कोई, नाना की कब्र के लिए पैगाम है कोई, यशरफ की समत जाने को तैयार आए हैं। हुसैन आबिद बीमार आए हैं, हुसैन आबिद बीमार आए हैं, हुसैन आबिद बीमार आए हैं। पुरसा शहवाला का ज़हरा को दिया जाए, और हो चाके गरेबां मातम भी किया जाए, और था हुक्म ये हाकिम का सेरा सबूले, था हुक्म ये हाकिम का सेरा सब, लेकिन अहमद के नवासे को पानी न दिया जाए, और बांधा है अलम में माशी सकीना, अरे बांधा है अलम में सकीना का, अब्बास का परचम है पहचान लिया जाए, और भैया तेरी मैया अरे भैया
زینب نے کہا سر سے جاتی ہے رضا جائے، اور بھیا ہمیں ملے کب خیر سے آئے، اور بھیا ہمیں ملے کب خیر سے آؤ گے، اور پیغام صغرا کا اب کس کو دیا جائے، اور غربت میں یتیمی فریاد کرے سے، غربت میں یتیمی کی فریاد کرے سے، دربال سکینہ کا جب چین لیا جائے، اور تھے بہن سکینہ آ جائی اصغر، تھے بہن سکینہ آ جاؤ علی اصغر، اور تم بن تو میرے بیرن پانی نہ پیا جائے، اور یہ کہہ کے زکی تو دم والی سکینہ نے، اور یہ کہہ کے زکی تو دم والی سکینہ نے، بن باپ کے دنیا میں کیا خاک دیا جائے، پرسا شہ والا کا زہرا کو دیا جائے، اونچا کے گریباں سب ماتم بھی کیا جائے۔